کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش، کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے کراچی کا موسم مزید سرد۔ جناح اسپتال، جٹ لائن، لائنز ایریا اور ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اطراف میں بھی ابر رحمت کھل کر برسا۔ طارق روڈ، فیڈرل بی ایریا، انچولی اور اختر کالونی میں بھی تیز بارش۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ پشاور، بنو، کرک میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی آج بارش کی پیش گوئی۔ سوات کے پہاڑوں پر دوسرے روز بھی برف باری، مہوڈنڈ، کالام، مالم جبہ میں ہر سو سفیدی۔ آزاد کشمیر کی جہلم ویلی اور وادی لیپا میں وقفے سے برف باری۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ مظفر آباد کا موسم بھی ابر آلود۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں 2 جنوری تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ آج ڈبل ڈیکر بسز کی ایک ابتدائی شروعات ہے، کل سے یہ پبلک کے لیے کھل جائیں گی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ نئے سال میں ٹرانسپورٹ کے زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے علاقوں کو دی جائے۔ حکومت سندھ نے خاص طور پر فوکس کیا ہوا ہے چیف منسٹر صاحب نے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے اس محکمے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں اور اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آئیں جس سے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں۔ کراچی میں 50 سال بعد ڈبل ڈیکر بس سروس کا دوبارہ آغاز۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے شہر میں ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے ہمراہ بس میں سفر کیا۔ شرجیل میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی میں ماڈل کالونی سے زینب مارکیٹ تک ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں ڈبل ڈیکر بسوں کو شارع فیصل سے ملیر تک چلایا جائے گا۔ تجربہ بہتر ہوگا تو ڈبل ڈیکر بس کی بہت بڑی فلیٹ منگوائیں گے۔ BRT لائن جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر 100 انڈیکس پہلی بار 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 760 پوائنٹس کا اضافہ 1,75,232 کی سطح پر پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ۔ نماز جنازہ آج ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی شرکت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، حکومت اور عوام دکھ کی گھڑی میں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہے۔ بنگلہ دیش کی خدمت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خالدہ ضیاء کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھیں۔ مرحومہ کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی عوام سے تعزیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی افسوس کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد کا دورہ۔ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اعلانات۔ کہا، زیر تربیت ASPs کو ہر سال آسان اور کم اقساط پر پلاٹس فراہم کیے جائیں گے۔ ملک بھر سے ہر سال 10 انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو اسکالرشپ پر پولیس سے متعلق کورسز کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے گا، جبکہ 15 کانسٹیبلز کے بیٹے یا بیٹیاں ملک کی بہترین جامعات میں داخلہ حاصل کریں گی۔ تعلیمی اخراجات نیشنل پولیس فاؤنڈیشن برداشت کرے گی۔ ہر سال 5 SPO اور SSP رینک افسران کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈگری کے لیے اسکالرشپ پر بیرون ملک بھجوانے کا بھی فیصلہ۔ بھارت امریکہ تعلقات میں شدید تناؤ، مودی حکومت کو بڑا معاشی جھٹکا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاک امریکہ قربت بڑھی، بھارت سفارتی تنہائی کا شکار۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ہندوتوا پالیسی اور خارجہ دوغلا پن تعلقات خرابی کی وجہ ہے۔ امریکی ٹیرف اور قانونی دباؤ سے بھارتی ارب پتی متاثر ہوئے۔ ماہرین کے مطابق بھارت اب امریکہ کے لیے قابل اعتماد اتحادی نہیں رہا۔ 2026 کا آغاز وسطی بحر الکاہل کے جزائر ٹونگا اور کریبیاتی میں آج سپہر 3:30 بجے ہوگا۔ 4 بجے نیوزی لینڈ میں نئے سال کا سورج طلوع ہوگا۔ روس کے جزائر میں شام 5 بجے نیا سال شروع ہوگا۔ 6 بجے آسٹریلیا پھر جنوبی کوریا میں نئے سال کا جشن ہوگا۔ امریکی جزیرے سمووا کے رہائشی سب سے آخر میں نئے سال کا جشن منائیں گے۔
کراچی، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سال نو کے جشن کی تیاریاں، آتش بازی کا مظاہرہ کر کے نئے سال کا خیر مقدم کیا۔ شہر اقتدار میں نیو ایئر نائٹ کا ٹریفک پلان تیار، شام 7 سے رات 3 بجے تک اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ ہلڑ بازی ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان تیار، 25,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ روکنے کے لیے بڑا اقدام، ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ انتظامیہ کا سی ویو کے راستے کھلے رکھنے کا اعلان۔ پشاور میں نئے سال کی تقریبات کے موقع پر پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ نئے سال کا جشن، مری میں دفعہ 144 کا نفاذ، فیصلہ مری میں موجود سیاحوں کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا۔ آئندہ 2 روز تک صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ بیچلر ٹرسٹ مری مال روڈ کے سوا دیگر مقامات تک جا سکیں گے۔ گاڑی پر ایم ٹیگ نہیں تو اسلام آباد میں کل سے داخلہ بند، بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کا آج آخری دن۔ کل سے بغیر ٹیگ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا۔ آئیے ذمہ داری کے ساتھ خوشیاں منانے کا عہد کریں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا نئے سال کے حوالے سے ایکس پر پیغام، کہا 2025 کو الوداع کہہ کر 2026 کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہوائی فائرنگ ہر سال معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے۔ بے مقصد فائرنگ خوشی کے لمحات کو المیہ میں بدل سکتی ہے۔ ذمہ دار بنیں اور محفوظ طریقے سے جشن منائیں۔ 2025 میں پولیو کے بڑی بڑی کامیابی، کیسز 2024 میں 74 سے کم ہو کر 2025 میں 30 رہ گئے۔ ستمبر کے بعد ملک بھر میں پولیو کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ بلوچستان اور پنجاب میں تقریباً 1 سال سے پولیو کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ چولستان یونیورسٹی کے طلباء کا پاک فوج کے زیر اہتمام معلوماتی دورہ، طلباء نے خیرپوٹا میں والی میں فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ طلباء کو ٹینک فائر اور جدید ہتھیاروں کے عملی مظاہرے دیکھنے کا موقع ملا۔ طلباء کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاریوں پر بریفنگ۔ طلباء کا مارکہ حق میں فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ طلباء اور طالبات کا پاک فوج سے یکجہتی اور قومی خدمت کے عزم کا اظہار۔ لاہور میں سردی بڑھ گئی ہے، سموک کم نہ ہوئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 444 ریکارڈ، دنیا میں پہلا نمبر۔ کانانو میں سب سے زیادہ فضا آلودہ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی سانس لینا دشوار۔ لبرٹی کینٹونمنٹ اور اقبال ٹاؤن میں بھی آلودگی سے متاثر، طبی ماہرین کا ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ پنجاب میں صبح کے وقت دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر، حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات سے کھول دی گئی۔ ترکیہ میں نئے سال پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، داعش کے 357 مشتبہ ارکان گرفتار۔ وزیر داخلہ کے مطابق 21 صوبوں میں بیک وقت انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ مزید کہا ترکیہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں سرگرم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک حکام کے مطابق گرفتار افراد نئے سال پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی بنا رہے تھے۔ چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جاپان سمیت 10 ممالک کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل۔ اعلامیے میں کہا گیا غزہ میں 13 لاکھ افراد کو فوری طور پر رہائش کی ضرورت ہے۔ غزہ میں ضروری طبی آلات اور سامان کی شدید قلت ہے۔ 7,40,000 افراد زہریلے پانی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بین الاقوامی NGOs کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ طبی سمیت دیگر ضروری سامان کی درآمد پر سختیاں ختم کی جائیں۔ اسرائیل غزہ میں امداد کے لیے سرحدی راستے کھولے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی امور اور مشترکہ امور پر گفتگو، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف جواب بہت سخت ہوگا، ایران کا امریکی صدر کی ممکنہ حملے کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر کہا، ایران کی سلامتی کے خلاف کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں، ایران اپنے دفاع کے لیے کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہیں، کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ایرانی عوام کا رد عمل غیر متوقع ہوگا۔ کشیدگی کے بادل چھٹنے لگے، تھائی لینڈ نے امن معاہدے کے بعد زیر حراست 18 کمبوڈیائی فوجیوں کو رہا کر دیا۔ جنگ بندی کے تحت فوجیوں کو 72 گھنٹوں میں رہا کیا جانا تھا، تاہم کچھ الزامات کے باعث قیدیوں کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جنگ بندی تاحال برقرار دکھائی دیتی ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت خارجہ نے رہائی کو غیر خیر سگالی کا مظاہرہ قرار دیا، جبکہ کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ایران نے رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، یہ اقدام کینیڈا کی جانب سے 2024 میں پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا جواب ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز ایرانی فوج کا نظریاتی بازو ہے۔ کینیڈا کی جانب سے دہشت گرد گروپ قرار دینا عالمی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی کی فراہمی میں اچانک خرابی، فرانس اور برطانیہ کے درمیان چلنے والی یورو سٹار ٹرین سروس منسوخ۔ یورو سٹار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چینل ٹنل میں اوور ہیڈ پاور سپلائی کے مسائل کے بعد لی شٹل کی ایک ٹرین خراب ہو گئی۔ مسافر بغیر کسی اضافی چارج کے اپنی بکنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ متاثرہ مسافروں کی معلومات کی کمی اور سہولیات نہ ملنے پر شکایات، کئی خاندان گھنٹوں سے ٹرینز اور گاڑیوں میں محصور رہے۔ چین میں موٹاپے کے بڑھتے مسائل، موٹاپے کا شکار افراد کے لیے خصوصی جیلیں قائم، 28 دن میں وزن کم کروانے کا دعویٰ۔ ان مراکز میں موٹاپے کے شکار افراد 28 دن تک رہتے ہیں اور سخت جسمانی تربیت کے ذریعے وزن کم کرتے ہیں۔